نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے قوم داؤد علیہ السلام اور ہفتے کے دن کی آزمائش۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا، چونکہ یہودیوں کے لیے سیٹرڈے کا دن ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا، جس میں ان کے لیے کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا منع تھا۔ ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھروں میں بھی چولہا وغیرہ نہیں جلایا جاتا تھا۔ مزدوروں اور گھر کے ملازموں سے بھی اس دن کام لینا منع تھا۔ چونکہ یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ان کا کاروبار بھی مچھلیاں پکڑنا تھا اور بیچنا تھا، لیکن ہفتے کے دن انہیں اس سے بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ سیٹرڈے کے علاوہ دوسرے تمام دنوں میں ان کو کھلی اجازت تھی کہ وہ جتنا چاہیں اپنا کاروبار پھیلائیں، مچھلیاں پکڑیں اور بیچیں۔ مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہی اور پھر کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، اور جب کوئی قوم نافرمانی پر کمر باندھ لیتی ہے، یعنی ارادہ کر لیتی ہے کہ اس نے تو ماننا ہی نہیں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ سیٹرڈے کے دن معاشی سرگرمیوں سے باز رہنا کچھ اتنا ناقابل برداشت بھی نہیں تھا، لیکن جس قوم کی خصلت میں نافرمانی تھی اس نے بغیر کسی معقول ریزن کے، گڈ ریزن کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ اور مشکل کر دیا۔ وہ اس طرح کہ کیا ہوتا تھا کہ سیٹرڈے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں پانی کے اوپر نظر آتی تھی۔ اتنا ایزی تھا انہیں پکڑنا کہ جسٹ ہاتھ سے آپ پکڑ لیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی تھی، اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں اتنی نظر نہیں آتی تھیں۔ تو اس سے ان کو نافرمانی کا اور حوصلہ ہوا، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور آزمائش ہے، پر وہ اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ اور شیطان نے ان لوگوں کو یہ ترکیب بتائی کہ سمندر کے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کا دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور یہ اس دن کا شکار نہ ہوگا بلکہ دوسرے دن کے شکار میں اسے شامل کر لیا جائے گا، اور تم اتوار کے دن، سنڈے کے دن جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ سکتے ہو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں آپ جمع کر لیں گے تو یہی ان کا شکار ہو گیا، جو کہ ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ یعنی فرسٹ گروپ جو تھا وہ تھا جو کھلے عام نافرمانی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اور مچھلیوں کو پکڑ بھی رہا تھا، کھا بھی رہا تھا اور بیچ بھی رہا تھا۔ اور دوسرا جو گروپ تھا وہ اس کام کو دل سے برا جان رہے تھے، پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ منع بھی نہیں کر رہے تھے۔ اور جو تھرڈ گروپ تھا جو منع کر رہا تھا، ان کو بھی کہتے تھے کہ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دینا ہے، اور ان کو اپنی کیے کی سزا مل جائے گی۔ اور جو تھرڈ گروپ تھا وہ لوگوں کو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے۔ اس گروپ کی اپنی کوشش جاری رکھنے کی 2 ریزنز تھیں۔ ایک، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہے تھے، اس لیے ہم اس کے جرائم سے بری الذمہ ہیں۔ بے شک
اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ہماری بات سن لے اور گناہ سے باز آ جائے۔ جب تمام تر کوششوں کے باوجود وہ نافرمان لوگ منع نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ جو تھرڈ گروپ تھا اس نے اپنا تمام میل ملاپ، جو اپنی رشتہ داریاں، جو بھی ان کے رشتے تھے، جو لوگ کر رہے تھے غلط کام، ان سے تمام میل ملاپ چھوڑ دیا، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے گاؤں کی تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی اور اپنے آنے جانے کے دروازے بھی الگ کر لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ کیا دیکھا کہ وہ سب سرکش اور نافرمان لوگ بندر بن چکے تھے۔ تو جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و کتار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچان سکتے تھے، اور ان کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ اللہ کے فضل و کرم سے ہلاکت سے سلامت رہا، ان پر کوئی آنچ نہیں آئی اس سزا کی، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کا خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو آزماتا ہے، اپنے بندوں کو ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیسٹ میں ڈالتا ہے تاکہ اچھے اور برے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں، وہ الگ الگ ہو جائیں۔ تو دیکھیں نا، جنت ایسے ہی تو نہیں مل جائے گی نا۔ اور دوسری جو بات ہمیں یہاں سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ مستقیم پر چلنے والا اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اس پر لے کر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ریممبر، اس کو آگے سینڈ کرنے سے پہلے اپنے لیے صدقہ جاریہ کی نیت ضرور کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو جی اب ہے کویسچنس ٹائم۔ جی فرسٹ کویسچن، آئی نو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس ٹائم میں، تو I'm sure آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے آنسرس کرنے میں۔ پہلا کویسچن ہے، قوم داؤد کے نافرمان لوگوں کو کیا سزا ملی؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا انہیں کیا سزا ملی؟ کویسچن 2، قوم داؤد کو کس دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا؟ ہے نا سمپل کویسچنس۔ تو اب آپ جلدی سے ان کے رائٹ آنسر لکھ دیجئے تاکہ آپ کے نام نیکسٹ پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ اور اب ماشاءاللہ وہ نیم جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنتی لاٹھی اور 12 چشمے، ان کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں نادیہ بھٹی، جویریہ، زارا، رفت یوسف، نیلم، وجیحہ جبیں، محمد ولی، فلک اینڈ ارم۔ ویل ڈن ایوری ون۔ اور جو ہمارا سیکنڈ ٹاسک تھا کہ اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر بھی ماشاءاللہ بہت ہی ویلیویبل اینڈ تھاٹ فل کمنٹس پڑھنے کو ملے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر ایوری ون اینڈ پلیز کنٹینیو اٹ۔ آپ سب نے اس ویڈیو میں ایک خوبصورت چینج محسوس کیا ہوگا۔ جی، ا بیوٹیفل بیک گراؤنڈ اینیمیشن۔ یہ میری بہت ہی پیاری فرینڈ نے میرے اور آپ سب کے لیے گفٹ سینڈ کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر مائی ڈیئر فرینڈ، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے ایز اے صدقہ جاریہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اینڈ پہ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ جو سن رہے ہیں اور آگے سینڈ کر رہے ہیں، اور پیارے پیارے سے کمنٹس
لکھ کے سینڈ کر کے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سنانے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔